سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو في الآخرة من الخاسرين۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ ومن يبتغ غیر الاسلام دینا، جو تلاش کرے گا اسلام کے ما سوا کوئی اور طرز زندگی، فلن يقبل منہ، اس سے قبول نہیں کی جائے گی، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور انجام اس کا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو جنہوں نے انکار کر دیا بعد ایمان لانے کے، وشہدوا، اور انہوں نے شہادت دی کہ ان الرسول حق، کہ رسول حق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس حق کے واضح دلائل آ گئے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان پہ لعنت ہوگی اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر تخفیف نہیں کی جائے گی عذاب کی، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، جو تلاش کرے گا یا جس نے تلاش کیا اسلام کے ما سوا کوئی اور طرز حیات، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے قبول نہیں کروں گا۔ شان نزول کے حساب سے بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی، اور گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں نے تمام نبیوں کو سے وعدہ لیا تھا، تمہیں میں جب کتاب اور حکمت دوں اور پھر تمہارے پاس وہ عظیم الشان رسول آئے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور اس کی امداد کرنی ہے۔ اس کے بارے میں کل ہم نے بات کی تھی، اور یعنی بنیادی طور پہ سامعین کرام ایک بات جو ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے ہم سے، مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کیا ہے یا چاہتا کیا ہے۔ بنیادی طور پہ تو ہمارا وجود جو ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے یہ مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ اس بارے میں اس وقت زیادہ تفصیل عرض نہیں کر سکتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا وجود جو ہے سامعین کرام یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے، سراسر شفقت ہے، رحمت ہے، محبت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہماری روحوں کو جسم عطا فرمایا اور ہمیں موقع دیا کہ اس دنیائے فانی میں چند دن گزار کر ہم اپنی روح کو اتنا طاقتور اور بلند بنا لیں کہ یوم آخرت اس کے دیدار کو سہ سکے
اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو سکے۔ یہ سب یعنی میں نے آپ کو سامعین کرام ایک خلاصہ سا بیان کر دیا ہے کہ چاہتا کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، دنیا کائنات پیدا کی ہے، پھر یہ سلسلہ توالد و تناسل اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، پھر دیکھیں بے شمار نعمتیں ہمارے ظاہری جسم کے لیے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو اگر اللہ کی نعمتوں کو گن نہ سکو گے، یہ ظاہری نعمتیں اتنی ہیں۔ سامعین کرام اگر آپ سوچیں، اور اس پر ایک پورا باب ہے، تو روح، اصل چیز تو روح ہے، تو آپ دیکھیں کہ روحانی کیا کیا انتظامات نہیں کیے ہوں گے۔ سب سے بڑا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا کیا ہے کہ ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست لے لیا ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، یعنی انسان کو کامیابی کا راستہ بتانا، اس کی ہدایت دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ ہدایت کا سلسلہ انسان ابھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان ہے اسی کو پیغامبر بنا دیا۔ انسان بعد میں آیا ہے، پیغمبر پہلے آیا ہے۔ سامعین کرام ذرا سوچئے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کتنا حساس ہے اس بارے میں۔ انسان کو ہدایت، انسان کی پیدائش بعد میں شروع ہوئی ہے، سلسلہ توالد و تناسل بعد میں شروع ہوا ہے، پہلا انسان جو ہے پہلا پیغامبر ہے۔ سوچیے تو صحیح۔ پھر دیکھیں کتاب کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے، ہمارے سامنے جو کتاب پڑی ہے، یہ عام کوئی کتاب تو نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کے الفاظ ہیں یہ۔ سامعین کرام نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوچئے تو صحیح، آخر ضرورت کیا تھی اتنا کچھ کرنے کی؟ یہ سراسر اللہ کی محبت اور شفقت کا اظہار ہے۔ ہمارا وجود دنیا میں، ہمارا وجود جو ہے، بعض لوگ تو اس کو زحمت سمجھتے ہیں، جو بے وقوف لوگ ہیں، جو کم عقل لوگ ہیں، وہ اس کو زندگی کو رحمت کی بجائے زحمت سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، زندگی سراسر رحمت ہے، سراسر رحمت ہے۔ پھر اتنا بڑا انتظام ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور اپنے احکامات کھول کھول کے بیان کر دیے گئے ہیں، زندگی کا طریقہ وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ تو سامعین کرام ذرا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات ذرا آپ اپنے جو تختہ دل ہے اس پر لکھ لیں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ہدایت یعنی ہدایت کی ضرورت ہمیں بہت زیادہ تھی۔ پھر وہ ہدایت، اب ہدایت ہے کیا چیز؟ تھوڑا سا اس پہ ذرا غور کریں۔ ہدایت طریقہ زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے، ہدایت اس کے بارے میں ہے۔ یعنی جو زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کرے گا دنیا میں، آپ نے وہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ چند رسومات کا نام دین نہیں ہے سامعین کرام، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام دین نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے۔ زندگی تمام یعنی ہدایت زندگی کے تمام شعبوں میں آپ نے اپنے وجود کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، کس رنگ کا ہونا چاہیے،
عورتوں کا کیسا لباس ہونا چاہیے، مردوں کا کیسا ہونا چاہیے، ساری اصول و ہدایت اس کے بارے میں بیان کر دی گئی ہیں۔ پھر پردے کے اصول، حجاب کے اصول مردوں کے لیے الگ ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہیں، وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ پھر ایک ظاہری نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ظاہر کی اتباع کا ایک نمونہ بھی موجود ہے۔ باطن کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن ظاہر، آپ نے اپنے ظاہر کو، آپ نے اپنی عادات کو، اخلاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کے مطابق بنانا ہے، اخلاق کے مطابق بنانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ آپ نے اپنا نظریہ کیا بنانا ہے؟ آپ نے اپنا نظریہ وہ بنانا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے جو حضور کا تھا۔ یہ ساری دین جو ہے، دین کیا ہے؟ حضور کا اتباع کا نام دین ہے۔ قرآن ہدایات ہے، اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں دین کا عملی طریقہ موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بہت مرکزی آیت ہے۔ اے اللہ کے چاہنے والو، اے اللہ کے دیدار کے لیے تڑپنے والو، اے اللہ کے قرب کے خواہش مندو، اے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے عاشقو، تمہارے لیے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی۔ کس کے لیے؟ اس کی میں نے آپ کو تفصیل کر دی۔ اللہ نے ایک لفظ کیا، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو۔ اس کی تفصیل میں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دی۔ والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے لیے یہ زندہ ہو۔ وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہو۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو بنیادی طور پہ سامعین اکرام، مضمون چلا آ رہا ہے دین کا۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے ماں سوا کوئی اور یہ طرز حیات دیکھ رہے ہیں، کوئی اور طرز زندگی؟ بات یہ ہے سامعین اکرام کہ زندگی کی کامیابی کا طریقہ کیا ہے، یہ ایک سوال ہے، اور دین کی آخر ضرورت کیا ہے؟ ایک خاص طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک سوال ہے یہ جو آپ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو دین کی ضرورت سے نہ تو واقف ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ تو سوچیے کہ دین کی آخر ضرورت کیا ہے، اور وہ دین جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پوری زندگی اللہ کی یاد میں آپ کی گزر ہو جائے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ہاں، اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہوں۔ دین کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں، بالکل کان کھول لیں اور اس سے جو ڈاٹے ہیں وہ نکال لیں۔ جو اللہ کو چاہنے والے ہیں، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، جن کو امید ہے اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اللہ کا دیدار ہونے والا ہے، اس کے امیدوار ہیں، ان کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو ایک خاص طرز کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو زندگی آ کے وہ گزاریں گے، اس میں وہ تعلیم حاصل کریں گے، اس میں وہ اپنا خیال رکھیں گے، اپنے والدین کا خیال رکھیں گے، اپنے بیوی کا خیال رکھیں گے، بیوی شوہر کا خیال رکھے گی، والدین اپنے اولاد کا خیال رکھیں گے، اولاد تعلیم حاصل کرے گی، اولاد جو ہے وہ رزق کے لیے کوشش کرے گی، اولاد شادی کرے گی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں،
یہ ساری باتیں کیسے ہوں گی؟ کس طریقے سے ہوں گی؟ شادی کس طریقے سے ہوگی؟ تعلیم، رزق، یہ کون سی تعلیم کی کیا حدود ہیں؟ رزق کمانے کے طریقے کیا ہیں؟ پھر خرچ کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ کیسے خرچ کرنا چاہیے؟ کس پر خرچ کرنا چاہیے؟ یہ سارے طریقے جو ہیں، آپ نے دوستی کس سے کرنی ہے، دشمنی کس سے کرنی ہے، دل کس سے لگانا ہے، دل کس سے اجاڑنا ہے، یہ سارے طریقے جو ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ دین۔ دین مقبول طرز حیات کا نام کیا ہے؟ مقبول دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو ایک طریقہ ہے سامعین اکرام، بالکل نوٹ کر لیں ذہن میں، جو آپ کے جو غلط لکھا گیا ہے، جو صحیح تصورات نہیں ہیں اس کو نکال دیں، صحیح چیز لکھیں۔ دین مکمل طرز حیات، اور وہ اس کا طریقہ کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا۔ اس پر عمل کا طریقہ کون بتائے گا؟ رسول بتائے گا۔ اس کے علاوہ من یبتغی غیر الاسلام دینا، آج کا جو سبق ہے، جو تلاش کرے گا اللہ دین اسلام کے ماسوا کوئی اور طرز حیات، اللہ کہہ رہا ہے فلن یقبل منہ، میں اسے قبول نہیں کروں گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، میں قبول نہیں کروں گا، میں اس پر راضی نہیں۔ سامعین کرام تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں قبول کرنا، میں نہیں مانتا، میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ آج جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہم لوگ تو زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، کھانے اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں، عقیدہ ہم نے اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے۔ ہم تو طالبان دنیا ہیں، طالبان مولا تو نہیں ہیں۔ ہاں بے شک، جو طالبان مولا نہیں ہیں، جن کو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے، ان کے لیے کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ رسول کی اتباع کی ضرورت ہے۔ بے شک ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آج ہم قرآن سے بے بہرہ ہو گئے ہیں، جس طرح دین سے آج ہم نے منہ پھیر لیا ہے، جس طرح آج رسول کی اتباع سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے، سامعین کرام، ہاں ان لوگوں کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے جو دنیا کے بندے ہیں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، جو مولا کو نہیں چاہتے، ان کے لیے دین کی، میں آپ کو یقیناً عرض کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دین کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو نہ تقوی کی ضرورت ہے اور نہ دین کی ضرورت ہے، جو چاہے مرضی کرے، من چاہی زندگی گزارنے والوں کو نہ دین اسلام کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ ہدایت کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں۔ آج جس طرح ہم ان چیزوں سے بے نیاز ہو گئے ہیں، اللہ کی خالص اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو گئے کہ ایک وحدہ لا شریک کی اطاعت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ اطاعت میں نہ محبت میں، اس سے ہم بے نیاز ہو گئے۔ ہم نے بہت سے شریک اطاعت میں بھی بنا لیے، نفس کی بھی اطاعت ہو رہی ہے، دنیا سے محبت ہو رہی ہے، اور بیوی بچوں سے محبت ہو رہی ہے، مال سے محبت ہو رہی ہے۔ ہم نے تو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ضرورت نہیں ہے ان کو، دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو آیت میں نے پڑھی من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ عام جو ترجمہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اسلام کے ماں سوا کسی نے اگر کسی اور نظریے کو اپنا لیا، کسی اور دین کے مطابق عمل کرنے لگا، کسی اور کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگا، یا من چاہی زندگی گزارنے لگا، جیسے کہ آج ہم
اکثریت مسلمانوں کی جو بظاہر مسلمان ہیں ان میں اکثریت جو ہے من چاہی زندگی گزار رہی ہے، دین کو انہوں نے اپنے خواہشات کے تابع کر لیا۔ ہاں، جس نے ایسا کیا ہے، جس نے اسلام کے ماں سوا کوئی اور دین قبول کر لیا ہے، سامعین کرام غلطی نہ ہو جائے آپ سے جو میں کہہ رہا ہوں، ہم زبان سے تو یہ نہیں کہتے کہ اسلام کے ماں سوا ہم کسی اور دین پر چل رہے ہیں، لیکن عملاً ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور دین ہماری خواہشات کے تابع ہے۔ ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ اب 73 فرقے ہیں، دیکھیں کبھی ہم اجتماعی بات کریں گے، کبھی انفرادی بات کریں گے۔ قادیانیوں نے اپنا ایک دین بنا لیا ہے، شیعوں نے اپنا ایک دین بنا لیا ہے، اہل حدیث نے اپنا دین بنا لیا ہے، جو کوئی مقلد ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے۔ 73 فرقوں میں لوگ بٹ گئے ہیں اور سب ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں۔ دیوبندی جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، بعض دیوبندی بریلویوں کو یا ان کے مسلک کو غلط قرار دیتے ہیں، ان کو مشرک قرار دیتے ہیں، اور بعض بریلوی جو ہیں وہ دیوبندیوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، ان کے عقائد کو کفریہ عقائد کہا جاتا ہے۔ یہ میں تو اس معاشرے میں رہ رہا ہوں، دیوبندی اور بریلوی کی بڑی جنگ برپا ہے، دونوں ایک دوسرے کی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بعض دیوبندی بریلویوں کی تکفیر کرتے ہیں، بعض بریلوی حضرات جو ہیں وہ دوسرے کے یعنی دیوبندی حضرات کے خلاف جو ہے ان کے منہ جو ہے وہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں، تھوک نکل رہا ہے اتنے غصے میں، پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ من حیث القوم جو ہے اللہ کے دین کے تابع نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے الگ بنا لی ہے۔ آپ اسلامی پارٹیوں کو دیکھ لیں، من حیث القوم کا میں اب تذکرہ کر رہا ہوں، ایک مذہبی عالم ہے، ان کی ایک الگ پارٹی ہے۔ اب دیکھیں جو ہے انتخابات میں کچھ پارٹیاں تو خالص سیاسی ہوتی ہیں، کچھ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے اتحاد تک نہیں کر سکتے، اصول پر یکجا نہیں ہو سکتے، منشور مختلف ہیں، ان کے لیڈر مختلف ہیں، منشور مختلف ہیں، کوئی لیڈر دوسرے لیڈر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، ہر لیڈر کے اپنے پیروکار ہیں، کوئی ایک لیڈر کے پیروکار دوسرے لیڈر کو زندہ باد نہیں کہتا، صرف اپنے لیڈر کو زندہ باد کہتا ہے، کیوں؟ وہ مسلمان نہیں ہے، دوسرا وہ مرد آباد ہو گیا۔ یہ مذہبی جماعتیں ہیں۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو اجتماعی طور پہ اجتماعی تھوڑی سی آپ کو اپنی صورت دکھائی ہے۔ پھر انفرادی طور پہ تو حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے انفرادی طور پر دین کو اپنی خواہشات، تقریباً ہر ایک شخص دین کی من مانی تشریحات کرتا ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے اسکالر ہیں، کوئی اسکالر جو ہے یعنی الا ماشاء اللہ دوسرے سے جو دین کی تشریحات ہیں دوسرے کی تشریح سے تھوڑی سی وہ مختلف بات کریں گے۔ اسکالرز کی میں بات کر رہا ہوں، عوام کی میں بات نہیں کر رہا، میں نام بھی نہیں لے رہا کسی کے، لیکن ہر اسکالر کی اسلام کے متعلق الگ تشریح ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، دین ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ تو پھر چاہیے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ چونکہ فرما رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔
یہ تو دیکھیں ذاتی انا اور خواہشات آ جاتی ہیں تو پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اپنی لیڈرشپ انسان منوانا چاہتا ہے، اپنی ملائیت، اپنی مفتی جو ہے مفتی پن دکھانا چاہتا ہے، تو پھر وہ 1.5 انچ کی مسجد جو ہے الگ بنا لیتا ہے. اور اختلاف دین میں پیدا کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. مذہبی لوگ بھی دین میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت پیدا کرو دین میں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم اپنے مقصود سے ہٹ گئے ہیں. اسلام کی اصل تشریح جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں. جس طریقے سے اسلام ہے یا اس کے مقاصد ہیں، وہ مقاصد ہمارے سامنے نہیں بیان کیے جاتے. کسی مذہبی پلیٹ فارم سے آپ دیکھیں ایسی باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ تقریباً نہیں کی جاتی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں، ہمیں اصل کو تلاش کرنا ہے، ہمیں جڑ کو تلاش کرنا ہے، جڑ کو پکڑنا ہے. جڑ کیا ہے؟ ہمارا مالک ہے، ہمارا مولا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کی مرضی کو معلوم کرنا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہماری کامیابی کس میں ہے. ہماری کامیابی جو ہے ایک دین کے اختیار کرنے میں ہے جس کا نام اسلام ہے. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اللہ کی یاد کو اپنا مقصود بنا لینا ہے، اللہ کو اپنا محبوب بنا لینا ہے، اللہ کو اپنا معبود بنا کے اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اپنی بندگی کا سر جھکا دینا ہے. یہ تو سارا دین ہے. اب دیکھیں، جو یہ آیت جس وقت نازل ہو رہی تھی 3 ہجری میں، وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے جنہوں نے اپنا نام یہود رکھ لیا تھا. اب دیکھیں حب دنیا میں وہ یعنی ان کے دلوں میں دنیا کی محبت جڑ پکڑ گئی تھی. اللہ کو مقصود بنانا وہ بھول چکے تھے، دنیا کو مقصد اور معبود بنا لیا تھا انہوں نے. اب دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے، اور یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے. جس طرح انہوں نے رسول کی دعوت سے انکار کر دیا تھا، آج ہم بھی رسول کی دعوت سے انکار کر رہے ہیں، عملاً انکار کر رہے ہیں. دعوت کو سنتے ہیں لیکن اس دعوت کو اپنا مقصد بنانا نہیں چاہتے. اللہ کو اپنا مقصود کون بنانا چاہتا ہے؟ بس جو دنیا نظر آ رہی ہے، بھئی یہ تو بڑی میٹھی ہے، یعنی کہتے تو نہیں ہے کہ لگتی ہے میٹھی، یہ میری بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ دولت ہے میری، یہ ہے، بس اسی کے لیے میں زندہ ہوں، اسی کے ساتھ دین میں کرتا رہوں گا. لیکن دین کو ترجیح ہی نہیں دیتے، دنیا اور دنیا والوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اسلام تو آپ کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ. اللہ تعالیٰ تو آپ کو مغفرت اور جنت کی طرف بلا رہا ہے. ہم تو اس وقت نہیں چاہتے، ہم تو دنیا اس وقت چاہتے ہیں. بھئی یہ دنیا حاصل ہو جائے، یہ میں تعلیم کر لوں، یہ میں اچھا کاروبار اسٹیبلش کر لوں، یہ میں اچھی جگہ شادی کر لوں، یہ میری اولاد اچھی جگہ ہو جائے. یہ ساری زندگی آپ نے اسی میں گزار دی، تو اللہ کو تو آپ بھول گئے. من چاہیے آپ زندگی. اب ظاہر ہے جس کا مقصود اللہ نہیں ہے، یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، جس کا مقصود اللہ نہیں ہے اس کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اب من چاہی زندگی گزارے گا، دین اپنی خواہشات کے وہ تابع کر لے گا، بڑی بڑی حدیثیں سنائے گا اور یہ کلام اللہ کی آیات سنائے گا اپنے نظریات کے اثبات کے لیے، اور اپنے مرضی سے زندگی گزارے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے
من یبتغی غیر الاسلام دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام میں پورا کے پورا داخل نہیں ہوا جیسا کہ حکم ہے، اور جس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا پوری طرح، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور وہ اس میں مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اجر ہے۔ جو ایسا نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ یہ اللہ کو نہیں چاہتا، یہ اللہ کو چاہنے والا نہیں ہے، یہ اب اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ اگر اپنی مرضی سے زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں قبول نہیں کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی آخرت میں کامیابی مشکل ہے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ابھی ہم پڑھ کے آئے کہ ان کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور انجام اس کا نقصان اٹھانے والوں میں سے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، انجام جو ہے اس کا نقصان ہے، یعنی اس کا دیکھیں آخر اس کا نقصان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے اللہ کو مقصود اپنا نہ بنایا، محبوب نہ بنایا، مطلوب نہ بنایا، زندگی اس نے گزار دی، من چاہی زندگی گزار دی، اسلام کے طریقے کے مطابق مکمل اسلام اس نے قبول نہیں کیا، ٹوٹا پھوٹا اسلام اس نے قبول کیا، اپنی مرضی سے دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا، تو ایک تو بات یہ ہے فلن یقبل منہ، اس کا مطلب لا خلاق لہم فی الآخرہ، ابھی ہم پڑھ کے آئے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان پر نظر رحمت نہیں ہوگی، ولا یزکیہم، نہ ان کے گناہوں کی پاکی ہوگی، جو گناہ ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں بھی ابھی الفاظ آئیں گے سامعین کرام اگلی آیت۔ تو وہو فی الآخرۃ من الخاسرین کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ یہ آگے آیت جو ہے اس میں تفصیل موجود ہے اس کی۔ وہو دیکھیں آخرت میں نقصان، اگر آخرت میں اس شخص نے کبھی بھی جنت میں جانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصانی نہ قرار دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تو آخرت میں بس اس کا نقصان ہی ہو گیا، یہ گھاٹے میں پڑ گیا۔ دوسری آیت جو ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو جنہوں نے انکار کر دیا بعد ایمان کے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ کفروا شان نزول کے مطابق مدینے میں 3 ہجری ان آیات کا نزول ہے۔ مدینے میں یہود تھے، یہود جو بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کے پاس اللہ کی کتاب تھی، جو اللہ کے رسالت کے قائل تھے، آخرت کے قائل تھے زبانی طور پر، جیسا کہ ہم زبانی طور پر رسالت، توحید، رسالت، آخرت کے قائل ہیں، اسی طرح وہ بھی تھے، لیکن حب دنیا کی محبت ان کے دل میں پڑ گئی تھی۔ اب یہ ہے انہوں نے رسول جب آئے انہوں نے پہچان لیا اس کو، لیکن انکار کر دیا، یقین آ گیا ان کو، کفروا بعد ایمانہم۔ اس کے سامعین کرام 2 مفسرین نے 2 معنی کیے ہیں کہ اس نے یا تو ایمان قبول کر لیا اور پھر ایمان کے تقاضوں کے مطابق نہ چلا، یا اس کو ایمان پیش ہو گیا لیکن اس سے انکار کر دیا۔ اس نے
یعنی پیش ہو گیا اس کے سامنے ایمان، لیکن پھر اس نے ایمان کو ترجیح نہ دی بلکہ اپنی دنیا کو ترجیح دے دی۔ تو کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت دے گا؟ اس میں یعنی سامعین کرام، اگر آپ یہ بڑی یعنی اہمیت کی حامل آیت ہے، ہر آیت اہمیت کی ہوتی ہے، لیکن یہ خاص طور پہ ہمارے لیے کیف یہدی اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، ان کو توفیق نہیں ملتی۔ اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے، کس کو توفیق کی ہدایت نہیں ملتی؟ کہ انہوں نے انکار کر دیا بعد ایمان کے، ایمان لے آئے، پھر ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری، یا ایمان پیش ہو گیا لیکن پھر ایمان نہیں آئے، جیسے کہ شان نزول کے مطابق یہودی تھے، انہوں نے پہچان لیا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آیا ان کے پاس وہ ہستی جس کو انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور کیسے ہدایت دے گا اس کو جن کے دل نے گواہی دے دی کہ رسول جو ہیں وہ حق ہے، شہیدو، انہوں نے شہادت دی۔ شہادت کا مطلب کیا؟ کہ ان کے دل نے شہادت دی کہ ان الرسول حق، کہ رسول جو ہیں حق ہیں، اور جاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آ گئے دین کے بارے میں، جاءہم البینات۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ قوم ظالم کو، ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، کسی پر وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ ظالم، جب انسان نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، اپنے آپ کو گمراہی کے اپنے لیے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا، رسول کی اتباع کے راستے کو چھوڑ دیا، اس نے کس پہ ظلم کیا؟ فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ اپنے آپ کو دوزخ میں لے جانے کے لیے تیار ہو گیا، دوزخ کی آگ میں جلنے کے لیے یہ راضی ہو گیا۔ کس پہ ظلم کیا؟ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت کی توفیق نہیں بخشتا۔ سامعین کرام، آج وہ دن ہے، قرآن ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ رسول، میں کہتا ہوں کہ آج کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو رسول کی رسالت کی گواہی نہ دے، جس کا دل مطمئن نہ ہو کہ یہ رسول حق ہیں، لیکن پھر بھی رسول کے راستے کو اپنانے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی ہدایت اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی دین کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیا ہی کے طالب ہے، اللہ کے طالب ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا؟ پھر تو یہی ہوگا۔ آپ دیکھیں، یعنی حق ہمارے سامنے بیان ہو رہا ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ سامعین کرام، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، آپ خود دیکھ لیں کہ توفیق نہیں مل رہی، سارا کام تو توفیق سے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر توفیق چاہیے تو یہ کام کرنے ہوں گے، ایمان کی تصدیق کرنی ہوگی، رسول کا اتباع کرنا ہوگا، ہدایت کی پیروی کرنی ہوگی، تب آپ کو ہدایت کی توفیق ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ کیوں؟ کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اچھا، اب ان کی سزا کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم، ان کی جو سزا ہے وہ یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ،
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہوں گے۔ لعنت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، یہ لعنت ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہوں گے۔ آج من حیث القوم مسلمان اللہ کی رحمت سے دور ہیں، شیطان کے نزدیک ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اور جو من حیث القوم بھی اور انفرادی طور پہ بھی ہر شخص آپ دیکھیں کہ پریشان ہے، پریشان حال ہے، پریشانیاں اس کا مقدر ہیں۔ ہر شخص پریشان ہے، چاہے اس کے پاس وہ لکھ پتی ہے یا کروڑ پتی ہے، لیکن جتنا جتنا یہ پتی ہوتا جاتا ہے تو اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر غریب ہے وہ بھی خوش نہیں ہے، وہ بھی نانے جویں کے لیے پریشان ہے۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پریشانیاں کیوں ہمارا مقدر ہیں، کیوں ہم ان سے کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو ظاہر ہے، ان علیہم لعنت اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوں گے، والملائکۃ، فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے گا تو فرشتے رحمت بھیجیں گے، فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے؟ کبھی نہیں۔ اور جو نیک لوگ ہیں والناس اجمعین، تمام نیک لوگ کیا ان سے محبت کریں گے؟ کبھی نہیں، ان کے دلوں سے بھی دور ہوں گے۔ خالدین فیہا، اس حیثیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، یہ عذاب ان پر کم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، یہ جس عذاب الہی میں گرفتار ہیں ہم، کسی کے ذہن میں یہ تصور نہیں آتا کہ کبھی ہم اس عذاب سے چھٹکارا پا لیں گے۔ تو دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے، عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سامعین اکرام نوٹ کر لیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، عرصہ حیات اس پر دوبر کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نوٹ کر لیں، غلطی نہ ہو جائے کہیں آپ سے۔ سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا زندگی میں، پریشان حال ہوں گے، بد حال ہوں گے۔ لیکن جو مومن ہے، اللہ تعالیٰ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی بدحالیاں میں ان سے ہٹا دوں گا، ان کو میں معاف کر دوں گا۔ تو ان علیہم لعنت اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی، لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پہ عذاب میں کمی نہیں ہوگی، نہ ان کو پھر مہلت دی جائے گی۔ زندگی میں سامعین اکرام ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون اولئک فی ضلال بعید۔ موقع ایسا آتا ہے کہ انسان جو ہے ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیک اعمال کرنے میں، نیک فیصلے کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ قلب کی حالت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے سامعین اکرام، قلب جو ہے اس پر دھول، مٹی، گرد، دھول، اس کی صفائی کر لینی چاہیے۔ جب بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے حق کو، پھر اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، حق کو قبول کرنا چاہیے، حق سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں تک سامعین اکرام مضمون آ گیا ہے، اور اس کے بعد جو مضمون ہے انشاءاللہ اس پہ پھر اگلے درس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔